اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا فقاتل فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے، لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صرف آپ کی ذات کے متعلق مکلف ٹھہرایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے، وحرض المؤمنین اور مومنوں کو ترغیب دیجئے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ان قریب اللہ تعالی روک دے گا سختی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ قوت میں بھی سخت ہے، زیادہ ہے، اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ترغیب دیجئے جہاد کرنے کی، جہاد کی طرف مائل کیجئے۔ تو یہ مائل کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بلانا۔ تو یہ کام کیا ہے؟ شفاع ہے، یہ سفارش ہے۔ نیکی میں کسی کو آپ ترغیب دیتے ہیں، کسی کو نیکی کے راستے پر لانے کے لیے آپ جو انٹروین کرتے ہیں، جتنا آپ کا کردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشفع شفاعتن، جو کوئی سفارش کرے حسنتن اچھی، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوتا ہے۔ جو کوئی نیکی میں تعاون کرے اس میں اس کے لیے بھی حصہ ہے۔ سیلاب کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو لوگ اس میدان میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں، مظلوم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ تو کام کر رہے ہیں، لیکن وہ جن لوگوں کو اس کام میں مدد کرنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں، اور ان کی ترغیب پہ جو لوگ اس میدان میں شامل ہو جاتے ہیں ان کو بھی حصہ ہے۔ ترغیب دینے والے کو بھی حصہ ہے جس کی ترغیب پہ کوئی اس کار خیر میں شامل ہوتا ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی بری سفارش کرے، یکن لہو ہوتا ہے اس کے لیے کفل منہا، اس میں سے ایک حصہ۔ جو کوئی کسی برائی کے کام میں کسی کو دعوت دے، کسی کو ترغیب دے، تعاون کرے، تو اس کو بھی اس کی سزا میں سے، اس کے وبال میں سے حصہ ملتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالی، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ وَإِذَا، اور جب حَيَّیتُم بِتَحِیَّةٍ، تمہیں کوئی تحفہ ملے، فَحَیُّوا، پس تم بھی تحفہ دو، بِأَحْسَنَ مِنْہَا، بہتر، منہا اس سے، او یا ردوہا، اس جیسا ہی لوٹا دو۔ یہ عام طور پر اگر کوئی سوشل سیٹ اپ میں پیار محبت کے اظہار کے لیے، بھائی چارے کے اظہار کے لیے، رشتہ داری میں ایک دوسرے کے ساتھ اظہار کے لیے کوئی تحفہ دے تو اس کے لیے بھی حکم ہے، اور خاص طور پر یہ حکم سلام بلانے کے معاملے میں ہے۔ جب کوئی آپ کو سلام بلائے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کا جواب دیں، اور جواب دیتے وقت اس معیار کا خیال رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر جواب دیں، یا کم از کم اتنا ضرور دیں۔ کوئی کہے السلام علیکم تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ بھی اتنا ضرور دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ اس سے بہترین تحفہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ
بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علی کل شیء ہر چیز پر حسیبہ حساب رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ لیجمعنکم یقیناً ہم تمہیں جمع کریں گے الی یوم القیامت قیامت کے دن لا ریب فیہ اس بات میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا اور کون ہے اصدق زیادہ سچا من اللہ اللہ کی نسبت حدیثا بات میں، اللہ سے بڑھ کر بات کی سچائی میں اور کون ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے جو آپ کو تنبیہ کی ہے کہ اللہ نے یقیناً آپ کو روز قیامت جمع کرنا ہے، تو یہ بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت کی فکر دے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔